بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عیسائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مشہور مورخین بلازری، مقریزی اور ابن الحکم کے مطابق عمرو بن عاص تجارت اور سیاحت کے سلسلے میں عراق، شام، فلسطین اور مصر تک جایا کرتے تھے۔ قبول اسلام سے بہت پہلے ایک بار عمرو بن عاص چند ایک اہل قریش کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس گئے۔ انہیں وہاں بہت دن رکنا تھا اور انہوں نے شہر کے باہر ایک کھلی جگہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی ہر روز اونٹوں کو چرانے کے لیے قریبی جنگل میں لے جایا کرتا تھا۔ ایک روز اونٹوں کو چرانے کی باری حضرت عمرو بن عاص کی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا اور وہ اونٹوں کو کھول کر لے گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں لے جا کر کھلا چھوڑ دیا۔ وہاں گھاس اور جھاڑیوں کی بہتات تھی اور درخت ہرے بھرے تھے۔ موسم گرمیوں کا تھا اور ان دنوں گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑی سے اتر رہا ہے۔ اس کے اترنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں اور کسی بھی قدم وہ گر پڑے گا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے آئے گا اور شاید زندہ ہی نہ رہے۔ عمرو بن عاص ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور اس آدمی کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی پہاڑی سے تو اتر آیا لیکن اس سے چلا نہیں جا رہا۔ وہ قدم گھسیٹتا، ڈولتا اور جھومتا عمرو بن عاص تک پہنچ گیا اور گر پڑا۔ پانی! اس آدمی کے منہ سے سسکی نکلی، پانی! مر جاؤں گا۔ عمرو بن عاص کے پاس پانی کا مشکزہ بھرا ہوا تھا۔ گرمی اتنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی تھی اور حلق میں کانٹے چبھنے لگتے تھے، اس لیے عمرو بن عاص نے پانی کا مشکزہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دو گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ اس آدمی نے پانی مانگا تو عمرو بن عاص نے مشکزہ کھولا اور پھر اس کو سہارا دے کر بٹھایا اور مشکزے کا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ وہ شخص اتنا پیاسا تھا کہ آدھا مشکزہ پانی پی گیا۔ تم نے مجھے پانی نہیں، نئی زندگی دی ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سرزمین کی زیارت کی خاطر پہاڑی پر چڑھ گیا تھا کہ دور دور تک اس علاقے کو دیکھوں گا، لیکن میری حماقت کے پانی ساتھ نہ لے گیا۔ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ میں تم تک زندہ پہنچ گیا ہوں۔ اس شخص نے اپنا نام شماس بتایا اور یہ بھی کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ مصر کے بہت بڑے شہر اور بندرگاہ اسکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اس وقت اسکندریہ مصر کا دارالحکومت تھا اور مصر میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ شماس کو پانی ملا جو اس نے پیٹ بھر کر پیا تو اس کے جسم میں تازگی آ گئی۔ وہ تکا ہوا بھی تھا، اسے نورگی محسوس ہونے لگی۔ عمرو بن عاص کا شکریہ ادا کر کے وہ اٹھا اور قریبی ایک درخت کے نیچے لیٹا اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ خراٹے لینے لگا۔ عمرو بن عاص اس سے بے خبر ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو دیکھنے لگے کہ کوئی اونٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ انہوں نے ویسے ہی اپنا مشکزہ دیکھا کہ اس پیاسے انسان نے اس میں کوئی قطرہ چھوڑا بھی ہے یا نہیں۔ وہ شخص جس نے اپنا نام شماس بتایا تھا بیت المقدس شہر تک نہ پہنچ سکتا۔ عمرو بن عاص نے سوئے ہوئے شماس کی طرف دیکھا تو ان کی اوسان خطا ہو گئے۔ ایک بڑا لمبا سام جس کا رنگ سیاہی مائل تھا، آہستہ آہستہ سوئے ہوئے شماس کی طرف رینگتا آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں سانپوں میں زہر بہت ہی تیز ہوتا ہے اور فوراً یہ اثر کرتا ہے۔ سانپ اور شماس میں ایک دو قدم کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص اتنی جلدی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے کہ سانپ کو شماس تک پہنچنے سے پہلے مار ڈالتے یا بھگا دیتے۔ اس زمانے میں گڈریے اپنے ساتھ تیر اور کمان ضرور ہی رکھا کرتے تھے۔ تلوار اور برچی بھی ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن تیر و کمان کو اس لیے زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ مویشی یا بھیڑ بکریاں چرتی دور نکل جاتی تھی۔ کوئی درندہ آ نکلتا تو گڈریے دور سے اسے تیر مار سکتے تھے۔ عمرو بن عاص اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے، اس لیے تیر و کمان بھی ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے سانپ کو دیکھا تو فوراً کمان میں تیر ڈالا اور سانپ کے سر پر تیر چلایا۔ فاصلہ بہت تھوڑا تھا، اس لیے تیر سانپ کے سر میں سے گزر کر زمین میں گر پڑا۔ سانپ وہی لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور مر گیا۔
انہوں نے شماس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور وہ بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد شماس کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر سانپ پر پڑی اور جلدی سے اٹھا اور اس سے دور ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سانپ کے سر میں گزرا ہوا اور کچھ زمین میں گرا ہوا تیر دیکھا تو گھوم کر عمرو بن عاص کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ عمرو بن عاص مسکرا رہے تھے۔ مر گیا ہے، عمرو بن عاص نے کہا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے پاس پہنچ گیا تھا، میرے تیر نے اسے آگے نہیں آنے دی۔ شماس آہستہ آہستہ عمرو بن عاص کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انہیں دیکھتا ہی رہا جیسے اس کی زبان بولنے سے عاری ہو گئی ہو۔ عمرو بن عاص بھی اسے دیکھتے رہے اور منہ سے کچھ بھی نہ بولے۔ تم مجھے انسان نہیں لگتے، شماس نے کہا۔ خدا نے تمہیں میری حفاظت کے لیے آسمان سے اتارا ہے، کہیں تم آسمانی مخلوق تو نہیں ہو؟ خدا کی قسم اتنی زیادہ حیرت کی بات تو نہیں تھی، عمرو بن عاص نے کہا۔ انسان ہی تو انسان کے کام آیا کرتا ہے، میں آسمان سے نہیں اترا، مکہ سے باہر تجارت آیا ہوں اور میں قبیلہ قریش کا آدمی ہوں، میں مصر کے سب سے بڑے شہر اسکندریہ کا رہنے والا ہوں۔ شماس نے کہا، یہ مت سوچ کہ میں مصری ہوں، اس لیے تمہارے ملک عرب کے رسم و رواج سے ناواقف ہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ملک عرب میں ایک انسانی جان کا خون بہا 100 اونٹ ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 100 اونٹوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ نہیں دوست، عمرو بن عاص نے کہا، تم نے غلط نہیں کہا۔ عرب میں ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ ہی ہے، اور یہ قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی اتنی قیمت نہیں دے سکتا، اس لیے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ لیکن انسانی جان کی قیمت کا خیال تمہیں کیوں آیا؟ یہ مت پوچھ کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا ہے۔ شماس نے کہا، میں تمہیں اپنے ملک لے چلوں گا، خدا کی قسم میں تمہیں 2 جانوں کی قیمت دوں گا۔ یہ تمہارا حق ہے جو میں نے ادا نہ کیا تو خدا مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ نبیوں اور پیغمبروں کی مقدس سرزمین ہے، میں ان کی مقدس روحوں کو ناراض کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، عمرو بن عاص نے پوچھا، وہ کون سے 2 انسان ہیں جنہیں تم نے قتل کیا ہے، اور میں کون ہوتا ہوں جو خون بہا وصول کروں؟ عرب کے لوگ اتنے کمقت تو نہیں ہوتے جتنے تم لگ رہے ہو، شماس نے کہا۔ تم نے 2 بار میری جان بچائی ہے کہ پیاس نے تو میری جان لے ہی لی تھی۔ تم اگر کچھ ہی دیر اور مجھے پانی نہ پلاتے تو میں مر چکا ہوتا۔ پھر تم نے مجھے اس اتنے زہریلے سانپ سے بچایا، تم تیر چلانے میں ذرا بھی کوتاہی کرتے تو سانپ مجھے ڈس لیتا اور میں بیدار ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ پھر بتا، مجھ پر 2 جانوں کی قیمت واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ عمرو بن عاص بڑے معزز اور برتر خاندان کے فرد تھے۔ انہوں نے شماس سے کہا کہ ان کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا، انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میرے عربی دوست، شماس نے کہا، تم نہیں جانتے تم نے کس کی جان بچائی ہے۔ خدا نے مجھے اتنی دولت دی ہے اور ایسا رتبہ دیا ہے کہ میرے دوستانہ تعلقات شاہی خاندان کے ساتھ اور وہاں کے امراء اور حکماء کے ساتھ بڑے گہرے ہیں، اور ان حلقوں میں مجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے پاس یہاں 2000 دینار ہوتے تو میں تمہارا حق یہی ادا کر دیتا۔ میں تمہیں اسکندریہ لے چلوں گا اور تم انکار نہیں کرو گے۔ جہاں تم نے مجھ پر 2 احسان کیے ہیں، وہاں تیسرے احسان یہ کرو کہ میرے ساتھ چلو۔ پیارے ساتھیو، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گلالہ اسٹوڈیو سے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔